نحمده ونصلي على رسول الكريم. الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 6 نمبر آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وعد اللہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے. اہل روم کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی اور اہل فارس کے مشرکوں کو شکست فاش ہوئی اور انہوں نے اپنا علاقہ ان سے لے لیا. اس طرح آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور مسلمانوں کو خوشی اور مسرت نصیب ہوئی اور مشرکین حیرت میں ڈوب گئے کہ آج قوت والوں پہ کمزوروں کو فتح نصیب ہوئی ہے. کسریٰ پرویز مشرک بھی تھا، آتش پرست بھی تھا، منظم فوجیں بھی تھیں، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی اس کے پاس. اہل روم کی فوجیں تتر بتر تھیں اور کمزور بھی تھیں. اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں وعد اللہ، جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے درمیان وعدہ وفا تھا وہ پورا ہوا. طاقتیں اور قوتیں اللہ کی ذات کی دست قدرت میں، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا. لا یخلف اللہ وعدہ. جب سے اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اللہ کے وعدے اٹل ہیں. اللہ نے اپنے وعدے وفا کیے. وعدہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر تھوڑا غور فرمائیں آیت کریمہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. یہ جو چٹھی میرے نام آئی، میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ حاضر اور ناظر ہے. کیا مجھے یہ بنیادی عقیدہ، یہ کیفیت حاصل ہے یا نہیں؟ اس کا تعلق وحید سے ہے. میں جب حجابوں میں ہوتا ہوں میں کتنا ناانصاف ہوتا ہوں. میں اپنے کو حاضر سمجھتا ہوں، اپنے رب کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتا.
اللہ فرما رہے ہیں اپنے وعدے کے مطابق، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ مغی۔ میرے رب کی رحمتوں اور برکتوں اور فضلوں نے مجھے باہر سو گئے رکھا ہے۔ میری حیات اور میری سانسیں، میرا ہونا یا میرا نہ ہونا، میرا مٹ جانا یا میرا صبر جانا، میرے رب کے دست قدرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، تو ثابت نہیں کر سکتا، مشرک ہو یا کافر ہو یا مسلمان ہو، میں ہمیشہ اپنے وعدے وفا کرتا ہوں۔ نہ میں نے کسی سے زندگی چھینی ہے، نہ سانس چھینی ہے، نہ روزی رزق میں نے کوئی تفرقہ ڈالا ہے۔ میری عطائیں، میری وفائیں باہر سو حضرت انسان تیرے ارد گرد بکھری پڑی ہوئی، اور میں نے ہمیشہ اپنا وعدہ وفا کیا۔ اللہ کا وعدہ حضرت انسان سے، اللہ کا وعدہ اس کی حفاظت کا ہے۔ اور پل پل میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، وہ اپنے وعدے وفا کر رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر الناس، اکثر تو مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ اولاد آدم میں سے اکثریت مجھے چھوڑ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو، جب میں وعدہ وفا تم سے کر رہا ہوں، ہر دکھ درد اور درد و علم سے میں تجھے بچا رہا ہوں، اور پل پل بچا رہا ہوں۔ میں حاضر اور ناظر ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو دیکھنا تم مجھ سے وعدہ وفا کر رہا ہوں۔ انسان کا کیا وعدہ ہے اپنے رب سے؟ حضرت انسان کا وعدہ اس کی اطاعت کا ہے، اللہ کا وعدہ اس کی حفاظت کا ہے۔ اب خالق اور مخلوق کے درمیان جو وعدہ ہے وہ امر ہے۔ وہ اتنے حسین راستے اور اتنی حسین سلامتیاں ہیں کہ ساری کائنات اس پہ وارے وارے ہے۔ جب میں اللہ کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتا، جب میں نے اپنے قلب کے ناخوانوں میں چور اور ڈاکو اور بتخانوں کی ضلالتیں، تو یہ فرد جرم مجھ پہ لگا کہ میں
بت پرستی کا شکار ہو گیا. اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے وعدے وفا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. وقت مقرر، اجل و مسمی، جو تیری نوشتہ تقدیر میں نے لکھ دیا اس وقت تک میں تیری حفاظت کروں گا اور برابر تمہیں اپنی نعمتیں تقسیم کرتا رہوں گا. جب میں نے بغاوت کی اپنے رب کو حاضر اور ناظر ہی نہ سمجھا، جب رب سے حیا ہی نہ کی، تو میں پھر ان رشتوں کا شکار ہوا. حیات کا حسن بکھر گیا، کائنات کے گیسو الجھ گئے، مجھے لذت اشنائی نصیب نہ ہو سکی. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے جس کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ تم سے اکثریت جو ہے اس علم ہی سے معروم ہو. وہ جاہل ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے. جس منبع اور ماوا سے حسن و جمال کی نزاکتیں پھوٹ پھوٹ کے ساری کائنات کو حسین کر رہی ہیں، میں اسی لذت اشنائی سے معروم ہو گیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ. اس بھئی سے، اس اگائی سے، اس عطا سے، اس کے وہ فضل و کرم جو تھے، میں اس وقت محروم کر دیا گیا جب میں نے اپنی وعدوں سے وفا نہ کی. میں نے اطاعت سے منہ موڑ لیا، میں اپنے رب کو حاضر اور ناظر سمجھا نہیں. وہ موجود ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے پہ قربان ہو کہ مشت خاک کو بنایا سنوارا، پھر اس کو دیکھتا بھی ہے. کتنی حسین تصویر ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. میرے مصور نے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا. میں کیوں عجابوں میں ہوں؟ میں نے وعدہ وفا نہیں کیا، میں نے اطاعت سے منہ موڑا ہے، دنیا کے جادوں اور مازوں سے گرگٹ اور گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا. اس کی نعمتوں کی پرستش کرتا، جو وسائل و اسباب اس نے عطا کی ہے ان کی پوجا کرتا ہوں. وہ جو میری شہوت اور مفاد پورا کرتے گرگٹ اور کچوے کی طرح، ان کو چاٹتا ہوں، اور جو کار فرما مسبب الاسباب ہے اس کو اکثر بھول جاتا. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ایمان کی ہوا ہی نہیں ملی. جس کو اپنے رب کی معرفت ہی نہ حاصل ہوئی دنیا میں، اس کا کردار بھی باطل ہے، اس کا کلام بھی باطل ہے. یہ ہے جی اللہ کا وعدہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں وعد اللہ. آج برکھا باریں رم جم برسی، آج سیرابیاں نصیب ہوئیں حضرت انسان کو.
اللہ نے وعدے پورے کیے. لوگوں، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ پل پل وعدے پورے کر. یہ ابلیس نے تمہیں ڈر اور خوف اور تردد میں ڈال رکھا ہے. اس بتخانے سے نکلو، اللہ کی دی ہوئی روانیوں میں قدم رکھو. وہ آیات جاویدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، وعدے کی وعید جب وفا ہوئی تو رم جم برسی. باہر سو سیرابیاں اور روانیاں، رہنائیاں، سلامتیاں. مجھے اپنے رب کا وصال نصیب ہوا. سیدھی بات ہے اور سچی بات ہے. وہ حاضر اور ناظر ہے. تم فدق کے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہو؟ اپنے رب سے ملنا تم پسند نہیں کرتے ہو؟ ہر چیز کو پسند کرتے ہو. جب اللہ جل شان ہو تمہاری طرف بڑھتے ہیں، تم دم دبا کے بھاگ جاتے ہو اور شیطانوں اور ابلیسوں کے اس ناپائیدار دنیا میں قدم رکھتے ہو اور غرق ہو جاتے ہو. یہ فانی اجڑا ہوا ہے بابا. اللہ کی جو طاقت کار فرما ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا. یہ اجڑی ہوئی بستیاں تھیں تو لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے ہوئے دیار. ان ویرانیوں اور بربادیوں میں اس راکھ میں انگلیاں کیوں پھیرتے ہو؟ اس راکھ میں نہ شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. فانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ جو جل مل عرشوں فرشوں کو روح رمان کی حیات عطا فرمان ہے. یہ وعدہ ہے اور اللہ نے کبھی بھی اپنے وعدے ان کی خلاف ورزی نہیں کی. وقت مقرر تھا اپنے اس بندے کو بچاتا ہی رہا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا رب تیرے سے ہم کلام ہے. یہ چٹھی رب نے بھیجی ہے تجھے. یہ آج مجھے کیا کہتی ہے؟ میں نے اس قرآن پاک کو اللہ کے فضلوں سے دیکھا، اس کی مہربانیوں سے پڑھا، اس کی رحمتیں کار فرما ہوئی. میری رب کی رحمتوں نے مجھے گھیرا. میں صاحب علم ہوں، میں صاحب قرآن ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں خود حفاظت کروں گا قرآن کو. قرآن کی بات ہوتی ہے تو پھر اہل قرآن اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تو میری دی ہوئی نعمتوں کو، ان اسباب اور وسیلوں کو، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تو.
کار فرما میری اس تجلی کی حسن و جمال کو بھی دیکھ لے، میں تیرے سامنے آتا ہوں، تو گرگٹ کی طرح منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک قدم جو میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ عجیب چیز ہے یہ حضرت انسان، یہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس منطق کے ابلیسی بےہودہ علموں میں غرق ہوتا ہے اور خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ جو دنیا کی حیات ہے، جو اس کی ظاہری چمک دمک ہے، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، جو حسن جوانی عطا فرمائی ہے، جو حسرتیں اور ارمان تمہیں دیے، جو ظاہر و باطن دیا ہے، تو نے اس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو شب و روز اس کی پرستش کرتا ہے۔ بت پرست کون ہوا؟ اللہ فرمائے گا یہ کتاب اپنی پڑھ لے، خود ہی فیصلہ کر کیا کرتا رہا دنیا میں۔ وعد اللہ کا مراد یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے بت پرستی سے نجات دلا دی ہے۔ ہم تو مائل بہ کروں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ جو میری نعمتیں بکھری پڑی ہیں ان کو خوب چاٹتا ہے، ان پہ مر جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مفاد اور حوث اور عیش و حشرت کے گلشرے ان سے خوب تر کا علم میرے پاس آ جائے۔ یعلمون ظاہرا، اللہ فرماتا ہے تجھ پہ حق ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَاتِ غَافِلُونَ۔ یہ غفلت کیا تھی؟ یہ میری بد نصیبی تھی۔ میرا رب میرے سامنے تھا، جو مجھے بلندیوں اور معراجوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ میں اپنی گندی روش کی وجہ سے، اپنے برے کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر باطن اتنا گندا کر دیا کہ میں اپنی اس برائی کی گندگی میں دستے ہی چلا جا رہا ہوں۔ غفلت کیا ہے؟ در پردہ جو کار فرما، جو قوت ہے، جو میرا رب ہے، مجھے بناتا ہے، مجھے سنوارتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا ہے، مجھ کو کھلاتا ہے، مجھے اپنی قربتوں کے حسین ان جلووں اور لشکاروں میں لے جاتا ہے۔ حق یہ ہے، یہ حق ہے۔ میری تخلیق اس لیے ہوئی ہے، میرے مہربانوں، اے میرے دوستو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ قاعدہ مجھے پڑھایا، اور ہم سب مل کے یہ قاعدہ پڑھے۔ یہ غفلت کا جو قاعدہ اللہ فرمانے کہ تو غافل ہو گیا۔ جب میری تقدیریں تقسیم ہو رہی تھی
جب میرے بھیجے ہوئے وہ فرشتوں کے لشکر تمہیں بلا رہے تھے، جگا رہے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو بت پرستیوں کے بھیانک زندانوں میں ڈوب رہا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام اس باطل سے ٹکرا ٹکرا کے تجھے نکال رہے ہیں، تجھ پر دکھ کرنے والے تیرے حبیب علیہ السلام، تو اپنے محسنوں کو بھول گیا، اپنے بسیرے اجاڑ دیے تو نے، تیرے یار و عیال ان ویرانوں میں حیرت میں ڈوبے ہوئے کہ تو نے اپنے رب کو دنیا میں چھوڑ دیا۔ یہ بت پرستی تیرے وجود کے اندر سے نمودار ہو کے جہنم بن گئی، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے وعدوں کا تذکرہ کیا، انسان کی بے وفائی کی بات ہو رہی ہے۔ میں تجھے بچاتا ہوں، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو نے میرے حبیب علیہ السلام کو ہمیشہ دل دکھایا۔ دنیا سلامتیوں اور عافیت اور سکھ چین کی یہ حسین دنیا اور حسین راستے تیرے دشمنوں نے تجھ سے سہولت کاری کی، ان راستوں سے تو بھٹک گیا تھا، تو بت پرستی کا شکار ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے حضرت انسان کے ساتھ نہ کبھی بے وفائی کی ہے، نہ اس کے لیے کوئی دکھ کا سامان تیار کیا۔ اس بات کو سمجھو، یہ سچ اور حق بات ہے۔ اللہ پل پل مہربان ہے اپنے بندے پہ، اس کی غلطیوں اور گناہوں کو دھو رہا ہے۔ اتنی مخلوق کے سامنے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ وعدہ تھا اللہ کا۔ تو نے بند سمر کے پیا گھر جانا، پھر منہ چھپاؤ گے کیسے؟ گھر جاؤ گے کیسے؟ اللہ کے روبرو کیسے کھڑے ہوگے؟ ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، بت خانے سے نکلو، ان زندانوں کو چھوڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح پر نور کی سحر انگیزی اور ضیاء پاشیاں، رم جم تیرے در و بام سے تجھے پکار رہی ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ باہر آئے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرما۔ بارے اللہ ہمارے دلوں میں گداز پیدا فرما، اپنی لذت اشنائی نصیب کر۔ بارے اللہ ہمیں آپس میں ماں مہر محبت نصیب فرمانا، ہم ایک ہی آشیانے کے رہنے والے، اس ابلیس نے ہمیں تتر بتر کر دیا ہے۔ اللہ اس آشیانے کی حفاظت فرمانا۔ اللہ قیامت تا سلامت میرے دیش کی دھرتی ہے، بارے اللہ یہ میری سجدہ گاہ ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔
آپ علیہ السلام کی امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ آج کی یہ